ساتھیوں جوانوں، آپ سب کو ایک دفعہ پھر اس بڑے دن آج 9 ذی الحج ہے اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا ہم سب کے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث شرف بھی ہے، اور پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب ایک مدرسے کی سنگ بنیاد کے سلسلے میں ہے۔ اس طرح بھی حاجی نذیر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہماری بہن جنہوں نے پنجاب کے مختلف اسکولوں سے تعلیم حاصل کی اور میرے خیال ہے کہ جو انہوں نے سند حاصل کی اور جامعہ محسنات گجرات کی ہے، جو جماعت اسلامی کے در نظام فصلوں پر زیر نظام چلتے ہیں۔ یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک میں بہت سی تحریکیں ہیں جو سیاسی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں۔ جماعت اسلامی اپنے حوالے سے ایک شخص رکھتی ہے کہ وہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے اور اس کے لیے جد و جہد بھی کرتی ہے، اور ملکی روائج یا رائج قانون کے تحت وہ الیکشن میں حصہ بھی لیتی رہتی ہے، اور ہم لوگ بھی ان کی ہدایت پر کبھی کبھار الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں جب ہمیں ٹکٹ مل جاتا ہے، اور میں اس حلقے سے الیکشن لڑ بھی چکا ہوں، اور باقی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں گو کہ ہمیں سیاسی طور پر اتنی کامیابی نہیں ہوتی، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن قرآن کی تجوید کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جماعت اسلامی نے بہت سے شعبے قائم کر رکھے ہیں۔ ان کے اسپتال ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یتیموں کے لیے انہوں نے بہت سے سینٹر بنا رکھے ہیں جہاں پر بچے جو یتیم ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، آغوش کے نام سے ان کے بڑے سینٹر ہیں۔ معاشرہ میں آغوش کے نام سے ایک سینٹر ہے جہاں پر 150 بچہ زیر تعلیم ہے، اٹک میں ہے، مری میں ہے، اس طرح پورے پاکستان میں جال پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی ایک بالخصوص جماعت اسلامی بچیوں کی تعلیم کے لیے بڑا زور دیتی ہے، اور محسنات کے نام سے بہت سے ادارے قائم ہیں۔ معاشرہ میں ایک بڑا جامع ادارہ قائم ہے محسنات کے نام سے، جہاں جماعت اسلامی کا مرکز ہے، وہاں پر بچیاں پڑھتی ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنی جگہ وقف کی ہے اور وہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اس طرح ہر بڑے شہر میں ایک نہ ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ الخدمت کے نام سے ہماری ایک تنظیم ہے جو رمضان میں غربا کے لیے راشن کا بندوبست کرتی ہے، سیلاب میں، زلزلے میں یا کوئی پریشانی میں وہ خدمت انجام دیتے ہیں، اور دنیا میں ان کا نمبر 1 ریکارڈ آتا ہے، اور اس کی بات سب کو معلوم ہے کہ ٹی وی ریڈیو کا آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے جو ادارے خیراتی ہیں ان کو ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو یہ دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی بحیثیت تنظیم کا جو مشن ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں قرآن کا قانون رائج ہو، اس لیے وہ خاص طور پر درس قرآن کے حوالے سے بہت سے پروگرام کرتی رہتی ہے۔ بہت سے ان کے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، علامہ ہیں، علماء ہیں، تو وہ اپنے پروگرام چلتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ جامع محسنات کے سلسلے بھی جو تعلیمی ادارے قائم کر رکھے ہیں، وہ حضرات کچھ جماعت کی تنظیم کے تحت ہوتے ہیں، اور کچھ جو ان سے پڑھ کر آتے ہیں اپنے طور پر اس کو چلا لیتے ہیں، اور جماعت کی بصیرت جماعت کی اس میں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی لوگ اپنی آخرت کے لیے یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا یہاں پر آج کا آنا میری ذاتی حیثیت نہیں مانی رکھتی، لیکن میں جماعت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس کا کریڈٹ جماعت ہو جائے، گو کہ اس میں ہم نے کسی جماعت کے اوپر سے بات نہیں کی، ہم نے اپنے طور پر اس کو ارینج کیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کا جو مدرسہ ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ یہ خاتون جو بیوہ کا ذکر کیا ہے، اس نے جو اظہار کیا ہے، اور اس اظہار کے بدلے میں آج اللہ نے یہ بات چلتے چلتے، میں تو نہ اس خاتون کو جانتا ہوں اور نہ میرا اس سے کوئی واسطہ ہے، لیکن اس کا خلوص تھا، اور اس خلوص کو اللہ نے کبھی ضائع نہیں کرتا، کسی کا خلوص اللہ ضائع نہیں کرتا۔ آج اس کا خلوص ہے کہ وہ ہم یہاں پر موجود ہیں کہ ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کی بات کرتے ہیں، اور اس کا جو خلوص ہے وہ قبول ہو گیا کہ آج اس کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور مستقبل میں انشاءاللہ یہ
جو مدرسہ بنے گا صدقہ جاریہ رہے گا اس کے لیے بھی، اور جو پڑھانے والے ان کے لیے جو اس کے لیے حصہ لیں گے اس میں بھی۔ تو آپ حضرات سے میری تیسری گزارش ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک بڑا نادر اور تشکر کا موقع ہے کہ آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں۔ آج کل کے حالات اتنے مشکل ہو چکے ہیں، ایک تو بچوں کے تحفظ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بچوں کو دور بھیجنا یا بچوں کو دور بھیجنا والدین کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ پھر خرچے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اگرچہ تعلیم حاصل کرنا بھی چاہیں تو یہ مجبوریاں آڑے آتی ہیں۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کی بیٹی نے تعلیم حاصل کی اور اس تعلیم کا اس نے بھرپور یہ حق ادا کیا کہ وہ اس کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس نے 2005 سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، بچوں کو پڑھاتی ہے اور اپنی خدمت کرتی ہے جو بھی اسے ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ایک تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی اچھی خاتون ہے اور اس مدرسے کو ایک اچھی شکل دے گی۔ اور آپ کا اس علاقے میں جو آپ کا گاؤں روڈ سے بھی کافی ہٹا ہوا ہے، یہاں اگر آپ کی بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ پردے میں رہ کر، گھر کے قریب رہ کر، حفاظت میں رہ کر آپ کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، آپ سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو آپ کو تو بہت بڑی ایک نعمت مل گئی، آپ کے لیے آسانی ہو گئی کہ آپ پریشانی سے بھی بچ گئے۔ تو جو بچی تعلیم حاصل کرتی ہے، دینی تعلیم حاصل کرتی ہے، پھر وہ بچی کل شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ گھرانہ اسلامی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کے لیے صدقہ جاری ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں کتنا خرچہ آئے گا کتنا نہیں آئے گا۔ بہرحال کچھ عرصہ قبل میری گھر والی الیکشن کے سلسلے میں یہاں آئی تھی، اور یہ جو ہماری تحصیل کا الیکشن تھا تو ووٹوں کے سلسلے میں ہم گھومتے رہتے ہیں، تو یہاں پر بات ہوئی تھی تو اس مدرسے کو دیکھا تو میں نے کہا جی مناسب کو بنانا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ چلو حالات مناسب ہو تو ہم اس کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ نے حالات پیدا کر دیے اور اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ یہ کمال ہے، اللہ کی راستے میں لینا ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ سے ہو سکے کار خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے، آپ قاری مراد صاحب کے ساتھ جو تعاون کرنا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ ایک مناسب سی اپنی کمیٹی بنا لیں، اس مدرسے کی تعمیر ایک مستقل بنیاد پر کی جائے تاکہ اس بیوہ عورت کا جو صدقہ ہے یا اس کا خلوص ہے تا دیر قائم رہے اور اس کا ثواب ملتا رہے۔ جو پڑھائیں گے ان کو ملتا رہے گا، جو اس میں حصہ لیں گے ان کو ملتا رہے گا۔ ہمارے گاؤں میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جب ایسی کوئی چیز بنتی ہے یا مسجد بنتی ہے تو بہت سے وہاں پر مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ جناب سے میری جتنی گزارش ہے کہ اتفاق سے مدرسے کی مثبت تعمیر کے لیے، مثبت سوچ کے لیے آپ اپنی اچھی آراء اس میں دیں، کوشش کریں کہ اس میں کوئی تنازع کھڑا نہ ہو، اس کی تعمیر میں رکاوٹ نہ آئے۔ ہم کوشش کریں گے، جو مجھ سے ذاتی طور پر بھی ہوتا ہے میں کوشش کروں گا، میرے ساتھی ہیں ان سے بھی رہیں گے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی جتنی ایک آنے کی طاقت ہے، ایک پیسے کی طاقت ہے، ایک اینٹ کی طاقت ہے، ایک دروازے کی طاقت ہے، تو وہ آپ ایک کمیٹی بنا کر مراد صاحب کی سربراہی میں اس کو آپ شروع کریں انشاءاللہ عید کے بعد۔ تو جہاں تک ہم سے ہو سکا کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اس کو مکمل کر کے دیں گے۔ جو بھی ہوگا اللہ کی مال ہے، اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارا کسی طرح احسان نہیں ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اگر مدرسہ قائم ہو گیا، بچے یہاں سے پڑھ گئے، کوئی اچھی خاتون بن گئی، کوئی اچھی اولاد پیدا کی اس نے، وہ باقی چلے گئے تو میرے لیے بھی صدقہ ہوگا، آپ سب کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو آپ اس میں اس لیے بڑھ چڑھ کے چلیں کہ آپ کے اطراف میں کافی گاؤں ہیں، وہاں بھی بچے ہیں یہاں پردے میں پڑھ سکتی ہیں۔ تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ آج محفل کی طرح، آج اس بڑے دن کی طرح اس مسجد کو بھی، اس مدرسے کو بھی ایک مشن سمجھ کر، ایک مقصد سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اس میں آپ حصہ ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ کام آیا تک تک پہنچ جائے گی۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ السلام علیکم۔